بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس اسلامیات کے کچھ سوالات موجود ہیں۔ یہ تمام سوالات گزشتہ پیپرز میں دہرائے جا چکے ہیں۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ام العرب کسے کہا جاتا ہے؟ ام العرب کہا جاتا ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو۔ اگلا سوال ہے ابو العرب کسے کہا جاتا ہے؟ ابو العرب کہا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ اگلا سوال ابو الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگلا سوال ہے ام الانبیاء کسے کہا جاتا ہے؟ ام الانبیاء کہا جاتا ہے حضرت سارہ علیہ السلام کو۔ قرآن پاک میں یوم فرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ قرآن پاک میں یوم فرقان کہا گیا ہے یوم بدر کو، بدر کے دن کو۔ صفی اللہ کس نبی کا لقب ہے؟ صفی اللہ لقب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا۔ علم فلکیات اور علم الحساب کی بنیاد کس نبی نے ڈالی؟ علم فلکیات اور علم حساب کی بنیاد ڈالی تھی حضرت ادریس علیہ السلام نے۔ ہجرت مدینہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس اونٹنی پر سوار تھے؟ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام تھا کسوہ۔ اگلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ محمد نام رکھا تھا دادا عبد المطلب نے، اور احمد نام رکھا تھا والدہ حضرت آمنہ نے۔ اگلا سوال ہے صلاۃ وتر میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ وتر میں پڑھی جاتی ہے دعائے قنوت۔ اگلا سوال دنیا کا پہلا تحریری آئین کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے پہلا تحریری آئین ہے میثاق مدینہ۔ نماز کسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز کسوف پڑھی جاتی ہے سورج گرہن کے وقت۔ اگلا سوال ہے نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز خسوف پڑھی جاتی ہے چاند گرہن کے وقت۔ غزوہ احد میں خندق کھودنے کا مشورہ کس نے دیا؟ غزوہ احد میں خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا حضرت سلیمان فارسی نے۔ جنت کے دروغہ کا نام کیا ہے؟ جنت کے دروغہ کا نام ہے رضوان۔ جہنم کے دروغہ کا کیا نام ہے؟ اس کا نام ہے مالک۔ یوم التالیق سے کون سا دن مراد ہے؟ یوم التالیق سے مراد ہے اکٹھا ہونے کا دن یعنی قیامت کا دن۔ اگلا سوال مصارف زکوٰۃ کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ مصارف زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے سورۃ توبہ میں۔ عمر ثانی کسے کہا جاتا ہے؟ عمر ثانی کہا جاتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ ذو النورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ذو النورین کہا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اسلام کی اولین درسگاہ کا نام کیا ہے؟ اسلام کی اولین درسگاہ ہے دار ارقم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر نے کتنی نمازیں پڑھائیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھیں 17 نمازیں۔ بنی اسرائیل کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ جنت البقیع قبرستان کہاں پر واقع ہے؟ جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ میں۔ باب العلم کس صحابی کا خطاب ہے؟ حضرت علی کو باب العلم کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کتنے ملائکہ کا ذکر ہے؟ قرآن پاک میں 7 ملائکہ کا ذکر ملتا ہے۔ تہجد کے لفظی معنی کیا ہیں؟ تہجد کے لفظی معنی ہے نیند توڑ کر اٹھنا۔ شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔